السلام علیکم ناظرین، میں میاں محمد آج پروگرام ضرب حق میں میاں محمد اکرم کے ساتھ ایک نئے پروگرام میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ صاحب، کیا یہ درست ہے کہ آج تک ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے سیاستدان اور کچھ نام نہاد مذہبی جماعتوں نے قوم کے مفادات کے برعکس امریکہ کے مفادات کے لیے کام کرتے آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ایوب کے مارشاء اللہ سے ہی اب تک پاکستان مکمل طور پہ امریکہ کے تسلط میں ہے۔ جو بھی حکومتیں آتی رہیں، مارشاء اللہ آتے رہے، یا اس میں جمہوری حکومتیں آتی رہیں، یا جو اسلامی مذہبی جماعتیں ہیں، دینی جماعتیں ہیں، ان سب کی جو پالیسی ہے وہ یہی رہی ہے کہ یہ امریکہ کی ہدایات اور اس کی ڈکٹیشن کے مطابق ہی یہ ملک کو چلاتے چلے آ رہے ہیں۔ اور یہاں تک کہ یہ بھی ان کی پالیسی کا حصہ ہے، یہ سارے کے سارے قصوروار ہیں کہ ملک کے اندر جو قوم ہے اس کو اس خستہ حالت میں رکھا جائے، اس میں ان کو خوشحالی سے دور رکھا جائے، کیونکہ ان کا یقین ہے کہ جب یہ ملک میں، عوام میں، قوم میں خوشحالی آئے گی، لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا ہوگا، اور وہ شعور کہیں ہمارے لیے نقصان کا سبب نہ بن جائے، کہیں وہ باشعور قوم ہمارے چہرے پہچان نہ جائے۔ لیکن اب الحمدللہ اللہ کا احسان ہوا کہ اتنے عرصے کے بعد اللہ نے عمران خان جیسا لیڈر دیا جس نے بے شک وہ دینی جماعتیں ہیں، بے شک وہ جمہوری جماعتیں ہیں، پی ڈی ایم ہے، یا چند جو جرنیل ہیں، ان کے چہروں سے اس اللہ کے بندے نے بڑی بہادری کے ساتھ نقاب اتار دیا ہے، نقاب نوچ لیا ہے۔ اب یہ ہم عوام کی ذمہ داری ہے کہ جو ہم اتنے عرصے سے ان کو نہ پہچان سکے، جن کو ہم اپنا سمجھ کے، اپنا پیٹ کاٹ کے ان کے لیے سب کچھ قربان کرتے رہے، لیکن آج ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہم کن کو پالتے چلے آ رہے ہیں، اور انہوں نے عوام کے ساتھ یا ملک کے ساتھ کیا کیا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ معاشی غدار بن کے، امریکہ کے پٹھو بن کے، انہوں نے، کیونکہ پاکستان میں اللہ کی شان ہے کہ اتنے وسائل ہیں، میں کہتا ہوں شاید کسی اور ملک میں اتنے نہ ہوں، لیکن ان جو وسائل ہیں، ان وسائل پہ چند لوگوں نے، چند خاندانوں نے، انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اور اس سے عوام کے لیے استفادہ کرنے کی، عوام استفادہ ان وسائل سے کر سکے، وہ ان لوگوں نے ہی ان کو اس چیز کو ناممکن بنا رکھا ہے۔ اگلا سوال میاں صاحب آپ سے یہ ہے کہ آپ جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مشرف کے دور حکومت کو دیکھ لیں تو میری نظر میں تو یہ بھی ایک وہی پلاننگ تھی، کیونکہ امریکہ نے جب کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ جرنیلوں کا استعمال کرتا ہے، کیونکہ اس وقت جمہوری حکومتوں کو شاید یہ ایک ڈر ہوتا ہے کہ شاید پبلک یا عوام ان کو ٹف ٹائم دے دے، اور وہ امریکہ کے لیے کام کرنے کے لیے وہ امریکہ کی خواہش یا ان کے حکم کے ساتھ تصادم کر جائیں۔ تو انہوں نے بھی پھر پرویز مشرف کا انتخاب کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے افغانستان کے معاملے میں ضیاء الحق کا انتخاب کیا۔ تو یہ سلسلہ، یہ اس کی ایک پالیسی ہے کہ جتنا کام ہوتا ہے، جس کے لیے جو شخصیت موضوع ہوتی ہے، وہ اس کو سامنے لے آتا ہے۔ اب پرویز مشرف کے دور حکومت سے، اب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ صرف پرویز مشرف اس میں قصوروار ہے، اس میں ساری جماعتیں، یہ میں کہتا ہوں کہ یہ روز قیامت انشاءاللہ ان کو جواب دینا ہوگا۔ وہ بے شک پاکستان کی مذہبی جماعتیں ہیں، بے شک وہ سیاسی جماعتیں ہیں، ان سب کا اتحاد تھا جب ایک افغانستان پہ ایک اسلامی حکومت تھی، اس حکومت کے اوپر جب امریکہ چڑھ دوڑا تو انہوں نے اس کو راستے دیے، انہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا، انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شہید کروایا۔ تو یہ لوگ مجرم ہیں، یہ ماننا ہوگا آپ کو۔ یہ ڈپلومیسی یا جناب حالات کے تقاضے، یہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہوتا کہ میں یہ، بلکہ ایک آپ لوگوں سے کسی بوجھ کے بغیر یہ کہہ دوں، اس وقت مذہبی جو جماعت سب سے بڑی جماعت ہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے۔ کیا آپ نے دیکھا کہ یہی لوگ مشرف کے اتحادی تھے؟ اچھا، یہی طالبان اس کے
فضل الرحمان کو پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ پچھلے دنوں کے کلپ موجود ہیں کہ یہ ان کی نظر میں یہ جو عمران خان ان کو ڈیزل کہہ دیتا ہے تو حضرت کو بڑا غصہ لگ جاتا ہے، ان کو تو مولا عمر ڈیزل کہا کرتے تھے۔ یہ لوگ مجرم ہیں اور انہوں نے اس کا جواب دینا ہے، دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے، اور انشاءاللہ بلکہ یہ جو حالات بن رہے ہیں یہ شاید ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے جنہوں نے معصوم مسلمانوں کے جو کا خون بہا، اس خون بہا میں شامل ہیں، ان کو حساب انشاءاللہ دنیا میں بھی دینا ہوگا، آخرت میں بھی دینا ہوگا۔ یہ صرف اس معاملے میں صرف پرویز مشرف کو قصوروار ٹھہرانا، یہ لال مسجد میں کیا ہوا تھا، جو لوگ مولانا فضل الرحمان کے گیت گاتے گاتے تھکتے نہیں ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے کہ جب فضل الرحمان موجود تھے، بلکہ اس کے اتحادی تھے پرویز مشرف کے، اور پرویز مشرف سے اندر سے ان کی آپس میں ایگریمنٹ ہو چکا تھا، لال مسجد پہ جو ایک معصوم بچیوں پہ اور ان پہ جو ایک حملہ ہوا، اس میں مجھے کوئی ثابت کر دے کہ کسی جگہ پہ انہوں نے کوئی مذمت کا کوئی بیان دیا ہو، نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں، علماء حق جو ہیں ان کے حوالے سے ہماری کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن دوسرے علماء پہ تنقید کرنے کا ہمیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اور اسلام نے ہمیں حق دیا ہے، وہ ہم کریں گے۔ وہ بڑا ہو، یہ بے شک وہ بڑی پاور میں ہو، بے شک وہ اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی جس بندے کے اندر اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ اگر اس کے اوپر جائز تنقید کر سکتا تو یہ اس کو حق حاصل ہے۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کے جو لوگ شہید ہوئے، جو افغانستان میں مسلمان بھائی شہید ہوئے، یار یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ بغیر کسی تصدیق کے 9/11 کو جو معاملہ ہوا اس کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں تھی، جس نے امریکہ نے جیسے ہی ان ہمارے حکمرانوں کو حکم دیا، اس حکم کے مطابق انہوں نے اپنے ہی مسلمانوں کا خون بہانا شروع کر دیا۔ تو کیا یہ ملک و قوم کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ خدا کے لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن اب الحمدللہ لوگوں میں شعور آ گیا ہے، لوگ سمجھنے لگے ہیں، اور انشاءاللہ یہ وقت اب قریب ہے کہ اب ان کی شکلیں دیکھنا بھی لوگوں کو گوارا نہیں ہے۔ جو انہوں نے دین کا کام کیا، صرف اور صرف تفرقہ اور اپنی منمانی، انہوں نے کیا دیا، قوم کو کیا دیا؟ تو بس یہی ہے کہ اللہ ان سب کو ہدایت دے اور اللہ ان کو اپنے انجام تک پہنچائے، اور انجام خون کسی کا رائے گا نہیں جاتا، یہ ان کو جواب دینا ہوگا، ادھر بھی دینا ہوگا، آخرت میں بھی دینا ہوگا۔ عمران خان کے کردار کو اس حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان حالات میں بھی یہی صرف عمران خان تھا جس نے سٹینڈ لیا اور اس جنگ میں پاکستان کے حصہ دار بننے کی اس نے پرزور مخالفت کی، اور یہاں تک کہ یار کس کی بات کریں کہ جب ایک چیک پوسٹ پہ، پاکستان آرمی کی چیک پوسٹ پہ امریکہ نے پے در پے حملے کر کے ہمارے کئی فوجیوں کو شہید کر دیا، تو اس وقت ہم اتنے بے غیرت بن چکے تھے کہ اس سے معافی بھی نہ منگوا سکے، اور اس سے انکار کر دیا کہ میں نے معافی نہیں مانگنی، اور وہی ایک مرد مجاہد عمران خان تھا جس نے سٹینڈ لیا اور اس نے نیٹو سپلائی بند کروا دی، حالانکہ اس وقت تو اللہ کا بندہ اس پاور میں بھی نہیں تھا۔ یار کس منہ سے آپ اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں؟ آپ کو شرم آتی ہے کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں نا، یہ ایک غیرت اور بے غیرت کا زبردست کمپٹیشن چل رہا ہے، اور یہ ہمارا ایک یقین ہے اللہ پہ کہ انشاءاللہ باغیرت لوگ وہی فاتح ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ اس کو فاتح ہی قرار دیں گے، اور اس کی فتح پوری ملک و قوم کی فتح ہوگی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ میاں صاحب آپ کے اس قیمتی وقت کا، تو ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔